حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ ہے، اتنا بڑا امت پر احسان ہے کہ یہ اس کا بدلہ پوری امت مل کے بھی نہیں دے سکتی۔ وہ خانہ جنگی، وہ آپس کی لڑائی اور جھگڑا اور فساد جس میں ہزاروں صحابہ اور دوسرے مسلمان شہید ہو چکے تھے، اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کروائی اور اس خانہ جنگی کو ختم کیا اور اس محبت اور اتفاق کے معیار کو قائم کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ صلح کرنا، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر دینا، اور پھر حضرت حسین کا بھی بیعت کرنا، اور پھر قیس ابن ثابت جو ان کے جرنیل تھے فوج کے، ان کا بھی بیعت کر دینا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں یہ حضرت حسن نے خلافت سپرد کر کے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ جو بھی اختلاف تھا وہ سب اختلاف اب ختم ہو گیا، اور حضرت امیر معاویہ کو اب ہم حق تسلیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی تھی، میں نے کہا بالکل کی تھی، لیکن اینڈ کیا تھا؟ اینڈ کیا ہوا تھا؟ اینڈ یہ ہوا تھا کہ اسی علی کے بیٹے امام حسن نے، امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ گویا کہ اس باپ کے وارث نے، اس باپ کے بیٹے نے جب صلح کر لی تھی تو اس بات کا ثبوت ہے، دلیل ہے کہ ان کی لڑائی ختم ہو گئی۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو اب آج کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کریں، لڑائی کی بات کریں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی آگے نکلنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو منع فرما رہے ہیں، ان کی صلح کو ثابت کر رہے ہیں، اور یہ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امیر معاویہ کو حکومت سپرد کر دی تو 19 سالہ دور حکومت حضرت امیر معاویہ کا اتنا کامیاب دور رہا، اتنی فتوحات ہوئی کہ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی جب وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اب آپ فکر مند ہو گئے کہ اب میرے بعد کون جانشین ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو پھر جھگڑا ہو جائے، پھر پھڈا ہو جائے، پھر فساد ہو جائے، پھر خانہ جنگی ہو جائے۔ بند کر دو، جب بند کر دو دعا کر دیں۔ توجہ کریے، جب حضرت امیر معاویہ نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے تو بڑے صحابہ سے مشورہ ہو رہا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے بعد اگر آپ کا بیٹا یزید خلیفہ ہو جائے تو امت کے اندر اتحاد قائم رہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو امیہ ان کی حکومتیں اب قائم ہو چکی ہیں، یہ بنو امیہ نہیں تسلیم کرے گا، اس لیے آپ اسی کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ باہر کیا حضرت امیر معاویہ نے نیک نیتی کے ساتھ یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ یہاں پوائنٹ اور سوال نوٹ کیجئے، اگر یزید شرابی، کبابی، زانی، فسق و فجور میں مبتلا اسی وقت ہوتا اور حضرت امیر معاویہ کو پتہ ہوتا تو آپ اس کو خلافت کے لیے نامزد کرتے؟ ناممکن ہے کہ حضرت امیر معاویہ اتنی بڑی خلافت ایک شرابی کو دے کے چلے جائیں، ایک زانی کو دے کے چلے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بعد میں اس کا فسق و فجور پیدا ہو گیا، بعد میں اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی، اور جب خرابیاں پیدا ہو گئی تو حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد اب یزید جب باقاعدہ خلیفہ بن گیا، اس نے تمام گورنروں سے بیعت لینے کی کوشش کی، خطوط بھیجے کہ اب میرے ہاتھ پہ بیعت کر دو۔ اب تمام لوگ بیعت کرتے گئے، حتیٰ کہ 5 بڑی شخصیات حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور امام حسین، 5 بڑی شخصیات مدینے پہ موجود تھی، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اور وجہ کیا تھی کہ یہ تو کیسر و کسرا کا طریقہ شروع ہو گیا، باپ کے بعد بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، لہذا ایک شورائی نظام ہونا چاہیے، ایک ایسا اجتماعی نظام ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ خلافت آگے چلتی جائے۔ اب کوفے کا وہ جو مدینے کا گورنر تھا ولید بن عتبہ، اس کو بھی
وہ یزید نے وہ جو ہے یہ حکم بھیجا کہ سب کی بیعت لو، اور ادھر کوفہ کے اندر نعمان ابن بشیر گورنر ہیں، ان کو بھی حکم آیا کہ تم معزول ہو جاؤ، تمہاری جگہ عبید اللہ ابن زیاد گورنر آ جائے گا، اور اس نے کہا کہ اس بغاوت کو کچل دو، یہ جو اٹھ رہے ہیں کوفی ان کو کچل دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر چلے گئے، وہاں اپنی حکومت قائم کر لی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو بیعت کر لی تھی، لیکن حضرت امام حسین نے بیعت نہ کی، اور اب یہ سوچ و بچار میں تھے کہ کیا کیا جائے۔ اب شہادت کا واقعہ سنیے کہ پس منظر کیا تھا، یہ شہادت کیوں ہوئی۔ حضرت امام حسین کو کوفہ، بصرہ اور دیگر علاقوں سے 18,000 خطوط آ گئے۔ ان خطوط کے اندر لکھا گیا تھا کہ آپ آئیے، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کا معاون بنیں گے، اور اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن ہم اللہ سے آپ کے بارے میں سوال کریں گے۔ اب ایک طرف امام حسین کو لکھے گئے 18,000 خطوط تھے، امام حسین سوچ رہے تھے یہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، اگر اتنی بڑی تعداد مجھے بلا رہی ہے تو مجھے وہاں جانا چاہیے۔ صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے کہا یہ غدار ہیں، یہ بے وفا ہیں، انہوں نے حضرت حسن سے غداری کی تھی، حضرت علی سے غداری کی تھی، یہ آپ کے محب نہیں ہیں، یہ غدار ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ آپ سے بھی دھوکہ کریں گے۔ باہر کیف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے استخارہ کیا، دعا مانگی، اور اللہ کی ذمے ڈال کر اور نیت کر کے نکل پڑے، اور اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا اپنے چچا زاد بھائی کو، حالات کا جائزہ لو۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچتے ہیں، کوفہ والے 80,000 کی تعداد ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتی ہے، ان کا استقبال کرتی ہے، ان کے محبت کے نعرے اور دم بھرتی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے جب یہ استقبال ہوئے، انہوں نے جوابی خط لکھ دیا کہ امام حسین کو آ جائیے، تشریف لے آئیے، حالات بڑے سازگار ہیں، یہ سارے آپ پر جان نشاور کرنے والے ہیں، لہذا آ جائیے۔ امام حسین ادھر سے یہ خط ملتے ہی روانہ ہو جاتے ہیں کوفہ کے لیے، اور ادھر مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا سانیہ ہوتا ہے۔ نعمان ابن بشیر صحابی رسول گورنر وہ ختم ہو گئے، یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر لگا دیا، اور اس نے آتے ہی اعلان کیا، اس نے کہا خبردار کسی نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی، امام حسین سے اپنی طرفداری اور جانبداری کا اعلان کیا، ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ اب یہ اعلانات سننے تھے، فوج اور آرمی گشت کرنے لگ گئی، انہوں نے کرفیو لگا دیا، انہوں نے اب حالات شہر کو کنٹرول کر لیا، اور پھر لوگوں کو ڈرانے لگے، لوگوں کو مارنے لگے۔ بالآخر یہ کوفی بھاگتے گئے، اور بھاگ کے 40 کی تعداد رہ گئی مسلم بن عقیل کے ساتھ، اور مسلم بن عقیل نے فیصلہ کیا اب ہمیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ جب وہ لڑنے کے لیے نکلے تو 40 بھی بھاگ گئے، اب مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ کی گلیوں میں کوئی پناہ دینے والا نہ تھا، کوئی اپنے گھر مہمان بنانے والا نہ تھا۔ یہ فرزند اہل بیت ہیں، یہ فرزند رسول تھے، یہ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو کوئی پناہ دینے والا نہ تھا۔ لیکن چلتے چلتے یہ کسی انجان گلی کے اندر پہنچتے ہیں، ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ایک بڑھیا دروازہ کھولتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ بوڑھی کہتی ہے اچھا تو مسلم بن عقیل ہے؟ کہتے ہیں میں پناہ چاہتا ہوں، آج ایک رات کے لیے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو۔ تو اس عورت نے پناہ دے دی۔ اب اس عورت کا ایک بیٹا تھا جو یزیدی فوج کا ایک جاسوس تھا، اور اس نے جا کے مسلم بن عقیل کا راز فاش کر دیا، اور پھر بالآخر حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے سر قلم کر دیا گیا پورے شہر کے لوگوں کے سامنے۔ اور عبید اللہ جو زیاد تھا، ابن زیاد، اس نے اپنے محل سے ان کو نیچے پھینکوا دیا، اتنا بڑا ظلم کیا۔ اب یہ چاہتے تھے کہ دوسرا خط لکھ کر امام حسین کو اطلاع کر دی جائے، لیکن تقدیر نے مہلت نہ دی، موت نے مہلت نہ دی۔ ادھر سے امام حسین روانہ ہو چکے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، اپنی عورتوں کو لے کر۔ جو شخص مقابلے کے لیے نکلتا ہے
جنگ کے لیے نکلتا ہے وہ بچوں کو ساتھ نہیں لاتا، وہ عورتوں کو ساتھ نہیں لاتا۔ یہاں تو 6 ماہ کا علی اصغر ہے، یہاں تو دودھ پیتے بچے ہیں، یہاں تو ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، یہاں تو ان کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، یہاں تو ایک کوئی بڑا لشکر اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین کی سوچ یہی تھی کہ یہ سامنے والے جتنے بھی گستاخ ہو جائیں اتنی بڑی گستاخی پر نہیں جائیں گے کہ مجھے شہید کر دیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ بات جاری رکھو یا ختم کر دو؟ تو بس انشاءاللہ میں جلدی ختم کر دوں، بڑی اہم گفتگو ہے، توجہ کیجئے، بس آپ توجہ رکھیے۔ حضرت امام حسین جب روانہ ہو گئے، آپ کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں وہاں آپ کی عمر ابن سعد، یہ بھی حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، بڑا نرم دل تھا، بڑا ادب و احترام کرنے والا شخص تھا حضرت امام حسین کا۔ 4000 کا لشکر لے کر امام حسین سے راستے میں ملتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوفے۔ تو کیوں؟ کہ یہ انہوں نے مجھے خط لکھا ہے، یہ خط پڑھ لو، دیکھ لو۔ اب ساری سازش ان کے سامنے آ گئی۔ اب اس کو ابن زیاد نے بھیجا ہوا تھا، لیکن یہ نرم دل تھا، یہ حضرت امام حسین سے محبت کرنے والا تھا۔ اب اس نے مشورہ دیا، امام حسین میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ یہیں سے واپس تشریف لے جائیے، آگے نہ جائیے، آگے حالات سنگین ہیں۔ اب ابن زیاد یہ بڑا بدبخت ہے، یہ فاسق فاجر ہے، یہ آپ کا ادب و احترام نہیں کرے گا، آپ کی عزت کا خیال نہیں کرے گا، آپ کی حرمت پامال کر دے گا۔ امام حسین نے جب یہ چیز اپنے سامنے دیکھی تو 3 شرطیں پیش کی۔ تاریخ ابن کثیر، ابن اسیر، البدایہ والنہایہ، تمام کتابوں کے اندر یہ 3 شرطیں امام حسین کی موجود ہیں۔ 3 شرطیں پیش کی، توجہ کیجئے۔ نمبر 1، مجھے واپس جانے دو۔ نمبر 2، مجھے اسلامی سرحدات پہ پہنچا دو، وہاں جہاد پہ چلا جاؤں گا۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، یزید کے پاس جا کر ہم براہ راست آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے سے معاملہ حل کر لیں گے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ بیچ میں جو بدماش تھے، جو منافقین تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ امام حسین کبھی بھی یزید تک نہ پہنچے۔ اگر پہنچ گئے تو 18,000 FIR جو ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطوط تھے، جب وہ یزید کے پاس پہنچیں گے تو یزید ایک ایک کو چن کے قتل کر دے گا کہ یہ 18,000 تو میرے بغاوت کر رہے تھے نا، ان کو تو پہلے قتل کرو۔ چنانچہ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کے پاس یہ 3 شرطیں بھیجی تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تیسری شرط ہم منظور کر لیتے ہیں کہ ان کو یزید کے پاس جانے دو۔ تو ٹھیک ہے، یہ یہی معاملہ حل کر لیں گے۔ اب یہاں ابن زیاد نے ایک اور لشکر، شمر ذی الجوشن، جو بڑا بدبخت تھا، جو ملعون تھا، جو ظالم تھا، جو قاتل تھا، اس کی قیادت میں ایک اور لشکر بھی بھیج دیا، 3-4 لشکر بھیجے تھے۔ اب اس نے آگے امام حسین کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی اور بے ادبی کی، اور اس نے اس سازش کو یعنی ناکام بنانے کے لیے یہ حربہ اختیار کیا۔ اور یاد رکھیں آپ کے ساتھ مکہ سے بھی کم سے کم 60 کوفی جو لینے گئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ آ رہے تھے امام حسین کے ساتھ۔ چنانچہ جب آپ وہاں پہنچے اور مذاکرات میں یہ بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے ان کو یزید کے پاس جانے دو۔ اب یہاں یہ میری پوائنٹ نوٹ کرنا نوجوانوں، آپ کو حقیقت نہیں بتائی جا رہی، نہ جانے کہاں کہاں سے کس سے کہانیاں افسانے بتائے جا رہے ہیں۔ آج بھی کربلا، امام حسین تو جا رہے ہیں کوفے، اور کربلا کیسے پہنچ گئے یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کربلا شام کے راستے پر ہے، کوفے کے راستے پر نہیں ہے۔ بولیے کہاں ہے؟ شام کے راستے پر ہے کربلا، کوفے کے راستے پر نہیں ہے۔ تو اب اس کی میں مثال بھی دے کے سمجھا سکتا ہوں لیکن وقت زیادہ لگ جائے گا۔ امام حسین کربلا میں کیسے پہنچے اور کیوں پہنچے؟ امام حسین شام جا رہے تھے اور راستے میں وہ روانہ ہو گئے تھے، اور جنگ قادسیہ سے 88 میل کا سفر طے کر لیا تھا۔ قادسیہ سے کربلا تک 88 میل کا سفر ہے۔ کربلا تک پہنچ گئے۔ جب ان کوفیوں کو پتہ چلا، جب اس شمر ذی الجوشن کو پتہ چلا، ان بدبختوں نے کہا
کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ہماری بات تو ختم ہو جائے گی۔ وہ جو 60 کوفی گئے تھے لینے کے لیے، انہوں نے ہی حضرت حسین پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور ادھر سے شمر سے جوشن بھی اپنی فوجیں لے کر آ گیا۔ امام حسین کو کربلا میں روک لیا گیا، محاصرہ کر لیا گیا۔ 7 محرم الحرام آ گئی، امام حسین اور شہدائے کربلا کا پانی بند کر دیا گیا، اور سامنے دریا موجود ہے، دریائے فرات موجود ہے، لیکن فرات کا پانی بند کر کے ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا، اور کہا گیا نہ بڑوں کو پانی ملے گا، نہ چھوٹوں کو ملے گا، نہ عورتوں کو ملے گا۔ اور یہ خاندان، ان کے اوپر یہ جو ازمائش تھی، مصیبت تھی، یہ اس ازمائش اور مصیبت میں پورے اترے ہیں، اس لیے کہ قرآن ان کے لیے نازل ہوا، اللہ کا دین ان کے لیے نازل ہوا۔ اگر یہی دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں تو پھر دین پر کوئی عمل کرنے والا نہیں۔ دوستو، امام حسین کی جب شہادت ہوتی ہے تو شہادت سے پہلے جو واقعات پیش آتے ہیں، میں چند ایک آپ کو سنا کے آگے بات ختم کروں گا۔ یہ میری باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ کربلا کے اندر کل کتنے افراد تھے عورتوں سمیت؟ کتنے تھے؟ 82۔ بولیے کتنے تھے؟ 82، جس میں سے 10 عورتیں اور 72 افراد تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو افراد تھے سارے کے سارے خیمے لگا کے، عورتیں تو خیموں کے اندر موجود تھی۔ اب ان کے اندر جو 72 افراد شہید ہوئے ہیں، میں اس کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ 72 افراد کون تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ آج شہدائے کربلا کی بات کی جاتی ہے، لیکن 72 شہداء کے نام نہیں بتائے جاتے۔ میں ان میں سے چند نام آپ کو بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر اس 72 میں سے، ان 72 میں سے حضرت علی کے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ ان 9 کے نام ہمیں نہیں بتائے جاتے۔ کیوں نہیں بتائے جاتے؟ اگر نام بتا دیے گئے تو ان کا مذہب ہی ختم ہو جائے گا، ان کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ میں 9 نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کیسی ہستی تھی کہ جن کے نام اللہ نے شہدائے کربلا میں لکھ دیے۔ اب آپ دیکھیے کربلا کے اندر حضرت علی کے 9 بیٹوں کے نام سن لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت علی کے 9 بیٹوں میں سے پہلا محمد الاوسط، یہ پہلا شہید۔ دوسرے کا نام ابو بکر بن علی، تیسرے کا نام عمر بن علی، چوتھے کا نام عثمان بن علی، پانچویں کا نام عبداللہ ابن علی اور جعفر بن علی، عبید اللہ بن علی، اور پھر غازی عباس ابن علی، امام حسین ابن علی۔ ان 9 بیٹوں کے اندر ایک شہید ابو بکر ہے، ایک شہید عمر ہے، ایک شہید عثمان ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کربلا کے شہداء میں ابو بکر کہاں سے آ گیا، عمر کہاں سے آ گیا، عثمان کہاں سے آ گیا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، اس لیے کہ وہ ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، عمر سے محبت کرتے ہیں، عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر علی ابو بکر عمر عثمان سے محبت کر کے ان اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں تو آج علی سے محبت کرنے والا اس کو بھی ابو بکر عمر عثمان نام رکھنے پڑے۔ آپ کو بات سمجھ آئیے؟ اگلی بات سنیے، اس میں ایک شہید ہے محمد الاوسط۔ محمد الاوسط یہ کون ہے؟ اس کے ماں باپ کون ہیں؟ ذرا سمجھ لیجئے۔ اس ایک بندے سے کئی راز کھلتے ہیں اگر اس کا نام بتایا جائے کربلا کے شہیدوں میں کہ یہ کون تھا۔ یہ محمد الاوسط یہ کون سا شہید ہے؟ سنیے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ سنیے، حضرت علی کا بیٹا، لیکن اس کی ماں کا نام ہے امامہ۔ یہ امامہ کون ہے؟ حضرت زینب کی بیٹی، جو حضرت زینب حضور کی بیٹی ہے، یہ ان کی بیٹی تھی حضرت امامہ۔ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت علی پریشان تھے، اور حضرت فاطمہ نے فرمایا علی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ فرمایا فاطمہ تمہاری جیسی عورت مجھے نہیں ملے گی۔ فرمایا کچھ میری خصوصیات کی حامل عورت ایک تمہیں بتا کے جا رہی ہوں، اس سے نکاح کر لینا، وہ میری بڑی بہن زینب کی بیٹی امامہ ہے۔ اب اگر محمد الاوسط کا نام کربلا کے شہداء میں بتایا جائے تو ان کی والدہ امامہ کا نام آئے گا،
اور امامہ کا نام آئے گا، اس کی والدہ حضرت زینب کا نام آئے گا، اس سے پھر یہ بات ثابت ہوگی کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی، حضور کی 4 بیٹیاں۔ حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ محمد الاوسط کے نام سے حضور کی 4 بیٹیاں ثابت ہو جائیں گی، ورنہ ان سے پوچھو، سوال کرو یہ محمد بن اوسط کون تھا، اس کی ماں کا نام کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا۔ تم حضرت عباس کی بات کرتے ہو، حضرت حسین کی بات کرتے ہو، حضرت علی اصغر کی بات کرتے ہو، حضرت علی اکبر کی بات کرتے ہو، میں سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن باقی شہداء کے نام کیوں نہیں لیتے؟ ایک اور تحقیق سن لیجئے جو میں لکھ کے لایا ہوں۔ کل 82 افراد تھے، اس میں سے بنو ہاشم کے افراد کتنے تھے؟ 3 روایات ہیں، 16، 19، 21۔ حضور کے خاندان کے اہل بیت کے کتنے افراد تھے؟ 21۔ ہم 21 کی روایت کو لے لیتے ہیں، تو اب اگر 72 شہید ہوں تو 72 میں سے 21 اہل بیت کے افراد نکال دیے جائیں تو باقی کتنے بچے؟ 51۔ اب یہ 51 کون تھے؟ یہ کہا جاتا ہے جی کوئی صحابی ان کے ساتھ نہیں کیا، صحابہ ان کو چھوڑ گئے اور صحابہ ان سے لا تعلق ہو گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں 21 افراد اہل بیت کے کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، 51 افراد کون سے تھے؟ تو تاریخی روایات کے اندر موجود ہے، ان میں سے یعنی 51 افراد میں سے 8 یا 11 یا 12 صحابی تھے۔ ہم 12 کی روایت کو لے لیتے ہیں، 12 صحابی موجود تھے۔ تو مجھے بتائیے تمہارا یہ کہنا کہ صحابی ساتھ تھے ہی کوئی نہیں، تو یہ 12 صحابی کہاں سے آ گئے؟ کون کہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی دشمنیاں تھی؟ اگر دشمنیاں تھی تو یہ 12 صحابہ کہاں سے آ گئے کربلا کے اندر جو شہید ہو رہے ہیں؟ اور سب سے کم عمر صحابی جس کی کم عمر تھی وہ ایک صحابی جن کی عمر تھی 68 سال 68 سال، یعنی یہ حضور کو گئے ہوئے 50 سال تو گزر چکے ہیں اور حضور کی صحبت میں بھی کچھ عرصہ گزارا ہوگا۔ تو سن 61 ہجری میں اس کم عمر صحابی کی عمر 68 سال تھی، باقی صحابی اس سے بھی زیادہ عمر کے۔ اب آپ دیکھیں امام حسین کی عمر 58 سال ہے، تو اب ان میں سے حضرت علی کے 9 بیٹے اور پھر حضرت یعنی کچھ ان کے حسن حسین کے بانجے، پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے، تو اس طرح ملا کے یہ کل شہادتیں جو 72 ہوتی ہیں، یہ 72 شہادتیں مشترکہ شہادتیں ہیں، جن میں اہل بیت کے افراد بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں۔ تو قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ اصحاب رسول نے چھوڑ دیا تھا امام حسین کو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اگلی بات کہ امام حسین کی جب شہادت ہوتی ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، امام حسین نے دیکھ لیا اب یہ بدبخت اس نہج پر آ چکے ہیں کہ مجھے قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں اب بھی وقت ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو ہم تمہیں یزید کے پاس پہنچا دیں گے، پھر تجدید بیعت کر لینا۔ امام حسین فرمانے لگے ابن زیاد تیری بدبختی میں شک کوئی نہیں، تیرے فسق و فجور میں شک کوئی نہیں، تیرے ملعون ہونے میں کوئی شک کوئی نہیں، تیرے ظالم ہونے میں کوئی شک کوئی نہیں۔ تو امام حسین جیسا شخص بلیک میل ہو جائے، پریشر میں آ جائے، دوست داغلی میں آ جائے، دھمکی میں آ جائے اور ابن زیاد جیسے گھٹیا شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام حسین جام شہادت تو نوش کر سکتا ہے لیکن ابن زیاد کے ہاتھ پہ کبھی بیعت نہیں۔ اب وہ ضد میں آ گیا، اناد میں آ گیا، اس نے کہا میں گورنر، میں حاکم اور یہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذاتی اناد، ذاتی دشمنی اور اپنا فسق و فجور اور اپنی بدبختی کے نتیجے میں اس نے ان کی گرفتاری اور نعوذ باللہ قتل کا آرڈر کر دیا۔ اور فوج تو فوج ہوتی ہے، وہ تو بس اندھی ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھتی۔ اگر دیکھتے تو سامنے امام حسین تھے، سامنے نواز رسول تھے، سامنے دیگر کوشے بطول تھے، جنت کے جوانوں کے سردار تھے۔ اگر وہ دیکھ لیتے قرآن ان کے صدقے سے ملا، دین ان کے صدقے سے ملا، نماز ان کے صدقے سے ملی اور کلمہ ان کے صدقے سے ملا، آج اگر انہی کو ہم شہید کر دیں گے تو کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ سوچ سکتے تھے، لیکن حکومت، عیاشی، بدماشی اور حرام زدگی ان کے اوپر حاوی آ گئی اور امام حسین کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد پھر ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی اور پھر اگلے جو واقعات ہیں کہ ان کی عورتوں کے ساتھ
یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ بھی ناروا سلوک رکھا گیا ہو، لیکن یہ بڑی غلط باتیں ہیں کہ اہل بیت کی سروں سے چادریں اتار لی گئیں، ان کے گریبان پھاڑ دیے گئے، ان کے زیور اتار لیے گئے، ان کو سرے بازار ننگا کر دیا گیا۔ میں اس کو اہل بیت کی توہین سمجھتا ہوں۔ ان واقعات کو سکپ کر دینا چاہیے، ان واقعات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان معاملات پہ اہل بیت کی ان مقدس عورتوں کی توہین ہوتی ہے، اہل بیت کی عورتوں کی ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لہذا نہیں ممکن۔ آخر اللہ تو موجود تھا، اللہ تو موجود تھا، یہ تو سورج بھی غروب ہو سکتا تھا، زمین بھی پھٹ سکتی تھی، آسمان بھی پھٹ سکتا تھا اگر ان عورتوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا۔ باہر کیف یہ سارے لوگ یزید کے دربار میں پہنچا دیے گئے، امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ اس شہادت کے بعد اب یزید کی حکومت مزید 4 سال تک جاری رہی، وہ اپنی موت خود مر گیا، ان کی حکومتیں چلتی رہیں، امام حسین شہید ہو گئے۔ لیکن شہادت جس دن ان کی شہادت ہوتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خواب میں دوپہر کا وقت ہے، حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے دیکھا کہ حضور کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی داڑھی اور سر میں مٹی اور خاک پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنے پریشان کیوں ہیں، یہ گرد آلود کیوں ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں شیشی ہے، میں ان تمام شہداء کا خون جمع کر رہا ہوں اور میں نے اس شیشی میں ڈالا ہے کہ میرے نواسے رسول کو شہید کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب بعد میں اس کو چیک کیا، دیکھا تو بالکل وہی تاریخ وہی ٹائم تھا جس وقت حضرت امام حسین کو شہید۔ دوستو امام حسین کو ماننے والے ہم بھی ہیں، تم بھی ہو، پھر جھگڑا کس بات کا ہے، پھر لڑائی کس بات کی ہے، پھر اختلاف کس بات کا ہے، پھر کیوں بدامنی ہے، کیوں دہشت گردی ہے، جب ہم سب ایک ہی کو ماننے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تم کہتے ہو ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، پھر جھگڑا کیوں ہے، پھر فساد کیوں ہے، پھر لڑائی کیوں ہے؟ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، حضرت حسین وہ شخصیت ہے جن کو سنی بھی مانتے ہیں، جن کو شیعہ بھی مانتے ہیں، آؤ اس شخصیت پر اتحاد کر لو، آؤ اس شخصیت پر اتفاق کر لو۔ امام حسین کی جو معاملات ہیں، جو ان کی ہدایات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان کو تم بھی فالو کر لو، ہم بھی فالو کر لیں تو ہم سارے بھائی بھائی ہو جائیں۔ لیکن جو امام حسین کی تعلیمات کو فالو نہیں کرے گا، وہ محبت کے لاکھ دعوے کرے، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانتے، ہم ان کو سچا عیسائی نہیں مانتے۔ عیسائی بھی ہم ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیمات جو ہمارے اسلام میں وہ ہم مانتے، تم نہیں مانتے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، تمہاری محبت جھوٹی ہے، اس لیے کہ صرف نام کی محبت کرتے ہو، اطاعت نہیں کرتے ہو۔ سچے محبت کرنے والے ہم ہیں کہ ہم سچی ان کی اتباع کرتے ہیں۔ امام حسین قرآن کے قاری، حافظ قرآن، عالم دین، 5 وقت کے نمازی، 20 حج پیدل کیے، سخاوت کے بادشاہ، جرأت و بہادری کے پیکر، اور سخاوت و دلیری کے اور بہادری کے پیکر و حیا کے پیکر، اور ساری صفات کے منبع ہیں، نواسہ رسول ہیں، آپ کا چہرہ نورانی ہے، حضور کی شکل سے مشابہت رکھتے ہیں، اور یہ وقت کے امام ہیں، وقت کے بزرگ ہیں۔ 58 سال کے اس مقدس ترین شخص کو جب شہید کر دیا جائے تو میں ان کی شہادت پہ شریک تمام لوگوں پہ، ان کی شہادت پہ شریک تمام معاونین پہ، ان کو قتل کرنے والے، ان کے قتل کے مشورہ دینے والے، اور ان کی یعنی قتل کے اعلیٰ کار بننے والے تمام لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں۔ ان تمام قاتلوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں۔ حسین کی محبت ہمارے لیے نجات کی ضامن ہے، حسین کی محبت ہمارے لیے کامیابی کا معیار ہے، حسین کی محبت ہمیں دنیا آخرت میں نجات دے سکتی ہے، حسین کا بغض ہمیں دنیا آخرت میں ناکام کر سکتے ہیں۔ امام حسین نے سجدے کی حالت میں اپنی جام شہادت نوش کر کے یہ نوجوانوں پیغام دے دیا ہے، حسین کے ماننے والے ہو
نماز کو قائم کرو، حسین کو ماننے والے ہو روزے کو قائم کرو، حسین کے ماننے والے ہو حلال حرام کو پہچانو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو۔ امام حسین یہ تمام صفات کے حامل تھے۔ انہوں نے وقت کے فرعونوں سے، وقت کے نمرودوں سے، وقت کے شداد سے، وقت کے یزیدیوں سے، ان سب سے ٹکرانا، اپنی جام شہادت نوش کرنا تو پسند کر لیا، لیکن امام حسین نہ جھکے نہ بکے اور نہ اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے امام حسین نے یہ پیغام دے دیا، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حق کے سامنے ڈٹ جاؤ، اور حق کے لیے اگر جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو قربانی دینے سے دریغ مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔